کہ یہ جو سیاسی درجہ حرارت ہے یہ کیسے کم آئے گا؟ کب تک پی ٹی آئی حکومت کو ٹف ٹائم دے گی؟ کب تک حکومت پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دے گی؟ اور کب تک ہم مولانا صاحب کو منانے میں لگے رہیں گے، چاہے حکومت ہو یا پی ٹی آئی ہو؟ دیکھیں ان ساری چیزوں کا جو ریگولیٹر ہے، جس نے ریگولیٹ کرنا ہے، ہیٹ ہو یا کولڈ ہو، جو بھی ہو، وہ ہے آئین پاکستان۔ لیکن انفارچونیٹلی جب حالات یہاں پہ ایسے ہو جائیں کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت میں قاضی بیٹھ کے کہے کہ if you cannot stand the heat then you should not be in the kitchen، تو ایسے پھر درجہ حرارت کم نہیں ہوتے، چاہے اپوزیشن ہو، چاہے حکومت ہو، چاہے کوئی اور ہو، ہر کسی کو آئین پاکستان کے مطابق چلنا پڑے گا۔ اینڈ آف دا ڈے آپ کی سیاست ہے، آپ کی وکالت ہے، صحافت ہے، وہ پاکستان سے بڑی تو نہیں ہے، پاکستان بڑا امپورٹنٹ ہے، اور پاکستان کے اندر اگر کوئی چیز ریگولیٹ کر سکتی ہے تو وہ آئین پاکستان ہے۔ انفارچونیٹلی مجھے فی الحال وہ اس طرح صورتحال نظر نہیں آ رہی، تو یہ تبھی ریگولیٹ ہوں گی چیزیں جب ہر کوئی اپنے اپنے آئینی کردار میں اپنا کردار ادا کرے گا، چاہے وہ عمران خان صاحب کی جماعت ہو، چاہے وہ حکمراں اتحاد ہو۔ صحیح۔ حماد صاحب انہی کی بات کو میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ آئین پاکستان، تو ہم تو کہتے ہیں ہمارا آئین جو ہے وہ سب سے بالا تر ہے اور ہمارا آئین سب سے اوپر ہے، آئین اس ملک میں ہے یا نہیں ہے؟ آئین ہے بھی اور آئین نہیں بھی ہے۔ جس ملک میں 40 سال تک خوفناک اور طویل مارشل لاء لگی ہو تو وہاں آئین کی وقت کیا ہوگی، آئین کی طاقت کیا ہوگی؟ جہاں پر سیاسی قیادتوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہو، جہاں ان پر جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہوں، وزراء اعظم کو معزول کیا گیا ہو، انہیں پھانسیوں پر لٹکایا گیا ہو، تو وہاں آئین کی طاقت کیا ہوگی؟ لیکن ایک پارلیمان تو موجود ہے، کمزور پارلیمان ہی صحیح، فارم 47 بھی کہیں، فارم 45 بھی کہیں، RTS بھی کہیں، جو بھی کہیں، لیکن بہرحال ایک پارلیمان موجود ہے۔ اس پارلیمان کو طاقت کون فراہم کرے گا؟ اس پارلیمان کو طاقت یہی آئین و قانون فراہم کرے گا۔ آئین و قانون کو مضبوط کون بنائے گا؟ یہی سیاستدان بنائیں گے۔ لیکن سیاستدان ڈٹ تو جائے نا، مشکل صورتحال ہے، یقیناً ہمیں ناسازگار حالات کا سامنا ہے، لیکن جب سیاستدان ڈٹیں گے، اکٹھے مل کر بیٹھیں گے، وہ تو باری باری اقتدار کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو جب اس طرح وہ اقتدار کی طرف بڑھیں گے، اس طرح کی سیاست وہ کریں گے، تو اس سے آئین و قانون مضبوط نہیں ہوگی، اس سے اس کی کمزوری رہے گی، اور اسی کمزوری کی بنیاد پر ان کے ساتھ وہی ہوتا رہے گا جو کل نواز شریف کے ساتھ بھی ہو رہا تھا، بے نظیر بھٹو، فاطمہ جناح، ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بھی ہو رہا تھا، آج عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ صحیح۔ اسحاق رانا صاحب آپ سے سوال یہی کروں گی کہ کس طرح سے سیاسی درجہ حرارت کم ہوگا؟ آئین کی بھی ہم نے بات کر لی، قانون کی بھی کر لی، ماضی میں کیا ہم نے وہ بات بھی کر لی، اب کس طرح سے پی ٹی آئی جو ہے اپنے لیے جو راستے ہیں وہ کھول سکیں گی یا اپنے لیے کوئی درجہ حرارت کم کر سکے گی؟ نہیں، پی ٹی آئی تو راستے کھول ہی نہیں سکتی، پی ٹی آئی کے تو ہاتھ میں ایسا کوئی آپشن ہے ہی نہیں کہ راستے کھول سکے، تو راستے تو جنہوں نے بند کیے ہیں انہوں نے کھول لے۔ تو سر پی ٹی آئی ان سے بات بھی نہیں کر رہی نا، یا وہ بات نہیں کر رہے؟ وہ جن سے بات کر رہی ہے ان کے پاس رستوں کی چابی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، وہ تو خود گلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح، ان کے پاس تو وہ تو خود اندھیرے کے اندر ٹکرے مار رہے ہیں۔ صحیح۔ تو سر پھر یہ عید کے بعد جو احتجاج ہونا ہے، اس میں مولانا صاحب کی ایک امپورٹنس ہے جو ہم نے دیکھی ہے، اس پہ حکومت بھی مولانا صاحب کو منا رہی ہے۔ مولانا صاحب ایک اچھے انسان ہیں، اور ایک ان کے اندر ایک معصوم بچہ ہے، اسے اگر اچھی کھلونے مل جائیں تو وہ بہل جاتا ہے۔ صحیح۔ تو مولانا کو مجھے یقین ہے کہ جلد بہل جائیں گے۔ وہ کیوں عمران خان کے ساتھ بقول وہ جو کہ ہم زمین گرم کر دیں گے، گرم زمین تو ہوئی بھی ہے پی ٹی آئی کے لیے، تو اس زمین پہ عمران کے ساتھ وہ کیوں پیر رکھیں گے؟ ٹھیک ہے، انہیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ اور اگر عمران کو رکھ کے باہر لے آئیں گے تو کے پی ہی تو ان کا اصل میدان ہے، تو کے پی تو عمران خان صاحب نے ان سے شیئر نہیں کرنا۔ تو یہ دو متضاد لوگ ہیں، یہ کبھی اکٹھے نہیں ہوں۔ صحیح۔ اطہر صاحب کے پی شیئر نہیں کرنا، ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں، مطلب پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ جی مینڈیٹ چور نون لیگ، کل مولانا صاحب نے کہہ دیا کہ جو پی ٹی آئی کی کے پی میں حکومت ہے وہ بھی مینڈیٹ چور ہے، تو یہ چوری کے الزامات وغیرہ یہ کب تک ہم سب سنیں گے اور کب تک یہ ملک ایسے ہی چلے گا؟ دیکھیں مولانا کا تو کیس ہی یہ ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ خیبر پختونخوا میں میرا مینڈیٹ چوری کیا ہے۔ اب تحریک انصاف والے ماضی میں عمران خان صاحب ہوں یا دیگر لیڈران ہوں، وہ مولانا کے حوالے سے بڑے الزامات لگاتے رہے ہیں، اور تحریک انصاف کی جو پوری سیاست ہے وہ مولانا کو اگر آپ دیکھیں اس میں مولانا کے اوپر جس طرح ٹارگٹ کیا گیا شاید ہی کسی اور لیڈر کو اتنا ٹارگٹ کیا گیا ہو، لیکن اب وہ کچھ قریب آ رہے ہیں، وہ ایک تحریک چلانا چاہتے ہیں، اور تحریک انصاف والے اس چیز پہ انحصار بھی کر رہے ہیں کہ مولانا ان کے ساتھ ملیں۔ اینڈ آف دا ڈے مولانا کوئی چیریٹی تو نہیں چلا رہے، مولانا نے اپنی سیاست کرنی ہے، گیو اینڈ ٹیک ہوگا۔ لیکن اگر تحریک انصاف والے یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ مولانا آئیں گے اور وہ ان کے ساتھ زمین گرم کریں گے
اور بڑی کوئی تحریک چلے گی اور حکومت گر جائے گی. آپ مولانا کا کردار دیکھیں کشمیر کمیٹی LFO سے 26ویں آئینی ترمیم تک، جدھر بھی یہ نظام خطرے میں پڑتا ہے مولانا اس نظام کو بچانے کے لیے صف اول میں کھڑے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں. مولانا کی اہمیت اس سسٹم کے اندر ہے. جہاں پہ حقیقی جمہوریت ہو وہاں پہ 4 سیٹوں والے یا چند لاکھ ووٹ والے کی اہمیت نہیں ہوتی. آج مولانا کے پاس کتنی سیٹیں ہیں لیکن ان کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. تو یہ سسٹم جو ہے یہ مولانا اس کے بینیفیشری ہیں. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ مولانا آئیں گے اور سسٹم کو گرا دیں گے اور نئی کوئی حقیقی کوئی چیز آ جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہوگا. انہوں نے اپنی سیاست کرنی ہے اور مولانا اوز نتھنگ ٹو PTI. مولانا نے کوئی چیز PTI نے کوئی ان کو فیور نہیں کیا ہوا کہ مولانا جائیں اور آؤٹ آف دا وے جا کے ان کی حمایت کریں. مولانا کو کوئی ضرورت نہیں پڑی ہوئی. وہ اپنی سیاست کو دیکھیں گے، جو ان کو سوٹ کرے گا وہ کریں گے. حماد صاحب، اگر ہم یہ کہیں کہ PTI کی جو امیدیں تھیں، چاہے وہ ٹرمپ سے امید ہو، پھر چاہے وہ کسی بھی چیز سے ہو، عدالتوں سے امیدیں ہوں، اب مولانا صاحب سے امیدیں ہوں، یہ امیدیں جو ہیں یہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. کیا اب عمران خان صاحب کے پاس معافی مانگنا آپشن ہے؟ جیسا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا کہ اگر عمران خان صاحب 9 مئی پہ معافی مانگ لے تو شاید کچھ حالات بہتر ہو سکتے ہیں. آپ کو ایسا لگتا ہے؟ دیکھیں PTI نے ہر کسی سے امید رکھی. انہوں نے IMF سے بھی امید رکھی، انہوں نے ٹرمپ سے بھی امید رکھی، انہوں نے فوج سے بھی امید رکھی، انہوں نے ہر کسی سے امید رکھی، لیکن انہوں نے جمہوریت سے امید نہیں رکھی. ان کو یہ محسوس نہیں ہوا کہ اگر جمہوریت اس ملک میں مضبوط ہو، آئین و قانون کی بالادستی ہو، سیاسی ڈائلاگ کو، سیاسی قوتوں کے ساتھ ڈائلاگ کو ہم آگے بڑھائیں، پارلیمان کو مضبوط بنائیں، تو وہاں سے ہمارے لیے راستے کھلیں گے. اب اسٹیبلشمنٹ بھٹو اور اس معاملات کے بعد اب وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ وہ سیاسی قیادتوں، مقبول قیادتوں کو پھانسیوں پر چڑھائے، انہیں ان کے ساتھ جو بھی، حالانکہ ماضی قریب میں بھی ہوا، لیکن اب وہ زیادہ برداشت نہیں کر سکتے، افورڈ نہیں کر سکتے. اب عمران خان کے لیے ایک آپشن تو انہوں نے پہلے دن ہی رکھا تھا. جب 1 سال پہلے DGISPR نے پریس کانفرنس کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ معافی مانگے، یعنی معافی کا آپشن رکھا گیا تھا. اب معاملات کس سمت جائیں گے ہم آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ جو آخری آپشن تھا، آخری پتہ تھا کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ کیسا کھیلتی ہے اور وہ اس کو عمران خان اور اس کی جماعت کیسا کھیلیں گے. کیونکہ جمہوری جدوجہد اور جمہوری تحریک تو کہیں نظر نہیں آ رہا ہے، نہ آئین و قانون کی بالادستی کی کوئی جدوجہد دکھائی دیتی ہے. ٹھیک سے آپ کو پوائنٹ آ گیا. اسارہ صاحب، کیا معافی مانگنا ایک اچھا آپشن ہوگا؟ کیونکہ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ اس پہ معافی مانگ لے. دیکھیں، اس میں 2 چیزیں. ایک تو پہلے میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں چاہ رہا تھا کہ جمہوریت کے حوالے سے جو ابھی میرے بھائی نے بات کی، تو PTI کو 8 فروری کو جمہوریت کے تحت ووٹ ملے اور اس کے بعد ان کا حق نہیں ملا، تو جمہوریت تو گئی تیل لینے، ختم ہو گئی جمہوریت. جس ملک کے اندر عوام کے ووٹ کو وہ نہیں مل رہا تو پھر آگے جمہوریت کس چیز کا نام ہے؟ اگر ہم جمہوریت کرتے ہیں، میں کسی کو ترجمان نہیں ہوں، میں تو ایک جو حالات ہیں ان کو دیکھ کے بات کر رہا ہوں کہ ایک جماعت صاف نظر آ رہی ہے کہ اس کو آپ نے رستے بند کر دیے ہیں، اس کا ایک ووٹ بینک ہے، عوام میں اس کی ایک پذیرائی ہے. تو ڈیموکریسی تو کسی اور چیز کا نام ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی مطلب ایسی جمہوریت کہا جا سکتا ہے جس میں ہم کہیں کہ جمہوری تقاضوں کے مطابق چیزیں ہو رہی ہیں.